نبی پاک فرماتے ہیں دو قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی. اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں یہ دو دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں. صبح و شام رب کریم سے ان دو پیسوں کا سرمایہ کا اس خزانے کا سوال کریں. یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی. یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی, جو معاف کرنے لگ گیا, جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا, جو معاف کرنے لگا, غلطیاں معاف کرنے لگا, جس کو ایک دولت یہ مل گئی. اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی. جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں, درگزر کرنا, دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھنا, اسے کائنات کی ہر شے مل گئی. میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو. ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا, یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا, یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں. ارشاد ہوگا کیوں نہیں, میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا. اور اے مخاطب, جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں, غیر کا خوف دل سے نکال دیں, خوف نکال دیں, اپنی زندگی میں غیر کا خوف نکال دیں. نکال پھینکیں آپ امیروں کا خوف, نکال پھینکیں دنیا کیا کہے گی. یاد رکھنا عزتیں بھی رب دیتا ہے, ذلتیں بھی اس کی مشیت کا تقاضا ہوتی ہیں, رزق کا مالک بھی اللہ ہے. حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ حارس کیوں نہیں رکھتے, گن مین کیوں نہیں رکھتے, باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے موت سب سے بڑی محافظ ہے, وقت سے پہلے آتی نہیں, آ سکتی نہیں. آپ غیر کا خوف نکال باہر پھینکیں. ایک جملہ میدان کربلا میں امام حسین نے کہا تھا, ایک جملہ, اور وہ جملہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے, ہیروں سے تولا جائے تو یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں. امام علی مقام میدان کربلا میں جب گھوڑے پہ سوار ہوئے اللہ اکبر کہہ کے میدان میں آئے اور آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ تم ظالم ہو, جابر ہو, فاسق ہو, اطاعت تمہاری نہیں قبول کی جائے گی, آپ بتاؤ لڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو امام نے ایک جملہ کہا, فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا, آج میں نے عزتیں خرید لی ہیں اور ذلتیں دور کر دی ہیں. عزت ہے ہمارے پاس, عزت, ذلت دور ہو گئی. اگر اس کے ظلم سے چھپ کے بیٹھ جاتے, اگر ان تلواروں کے سامنے کمزور پڑ جاتے, اگر اس بڑے لشکر کو پیٹھ دکھا دیتے تو یہ عزت والا معاملہ لوگوں ہم نے عزتوں کا سودا کیا, ہم نے ذلتیں بھگا دی, ہم نے وہی سودا کیا جو ہمارے اجداد کا طریقہ تھا, جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا, جو طریقہ ہم نے علی المرتضیٰ سے سیکھا تھا اور نبی مصطفیٰ سے سیکھا تھا. The question is, how do I keep my heart pure? Very nice question. Memorize this dua. It's from the Quran. When someone really hurts you, they are in your face. Especially, let's say, it gets very hard when they are your member of your family. Sometimes parents, sometimes siblings. And those that you cannot, I call them non-negotiable relationships. I can't sever it. I'm not going to go to Jannah. Make this dua, which is actually in Surah Al-Hashr. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ya Allah, do not allow my heart to have any ill feeling toward anyone, especially believers. Keep doing it. Literally, it's like when you have a dirty plate and you are washing it with a sponge and you look at the plate and says, whoa, the plate is clean. This what this dua does. But practice it. And your intention is really, remember intention, is to keep your heart pure. I want to go to Allah with a pure heart. Then my Jannah is guaranteed. Is hijab a choice? And I said, yeah, absolutely. Oh, and people look at greedy. I said, yeah. It's your choice to obey Allah or not to obey Allah. It's up to you. So what we all need, and then this all fiqh zina, and this all the dress issues we all talking about. If I just put two foundations, one, he is looking at me.